ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان پہنچے پاکستان گورنمنٹ کی دعوت پر. الحمدللہ اس مرد مجاہد نے ایک مضبوط اتحاد بنایا اور مضبوط اتحاد بنانے میں کامیاب ہو گئے. شافی حنبلی مالکی میں چاروں ائمہ کی عزت کرتا ہوں، اور کون اپنے آپ کو اگر حنفی کہتا ہے شافی کہتا ہے تو مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں. میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں. لیکن اہم بات ہے کہ اور اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے چاروں ائمہ سے، اگر فتویٰ صحیح ہے تو آپ اگر اس فتوے سے خوش نہیں ہیں تو جھگڑے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اکثر کیا کہتے ہیں مسلمان بھائی، میں ہی صحیح ہوں. میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. فرق سنیں، اکثر مسلمان کہتے ہیں میں ہی صحیح ہوں، میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. لوگ کہتے ہیں I am only right. I say I am also right. تو اگر ہم قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، اور جو مثال ہم پڑھیں گے ہمارے صحابہ کے بارے میں، اللہ کے رسول خلفاء راشدین کے بارے میں، کس طریقے سے وہ برتاؤ کرتے تھے. اختلاف تھا لیکن اختلاف کا مطلب نہیں کہ جھگڑا کرو. یہ بولنا چاہیے یہ میرے نزدیک افضل ہے، نو پرابلم. الحمدللہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا پاکستان آنے کے بعد پہلا اور تاریخ کا بہت بڑا اجتماع کراچی گورنر ہاؤس میں جمع ہوا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ان تمام لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، گلے سے لگایا جو لوگ کل تک ان کے ساتھ حد سے زیادہ اختلاف کرتے تھے، انہیں برا بلا کہتے تھے، مطلب اناب شناب جو منہ میں آتا تھا اس کے خلاف بات کرتے تھے. لیکن یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھایا. سٹیج پہ آپ نے دیکھا اہل تشیع حضرات، علماء، بریلوی مسلک کے بڑے بڑے علماء کرام، دیوبندی مسلک کے بڑے بڑے جانے مانی شخصیات وہاں پہ موجود تھے. سیاسی سماجی علماء کرام سب نے خوب جی بھر کے وہاں پہ شرکت کی، اور ہمیشہ کی طرح انہوں نے اپنے روایتی انداز کو مد نظر رکھتے ہوئے امت میں اتحاد کی بات کی، اخلاق کی بات کی. انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان واحد وہ ملک ہے جو کلمے کے نام پہ بنا ہے. انہوں نے کسی بھی اپنے الزام کا بدلہ نہیں لیا. انہوں نے یہ فرمایا کہ امت کو اس وقت اتحاد اتفاق کی ضرورت ہے. امت پیچھے کیوں ہے؟ ہمیں اختلافات سے باہر نکلنا ہوگا. پاکستان وہ واحد ملک ہے جو کلمے کے نام پہ بنا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو بہت زیادہ ترقی کرنی چاہیے. یقیناً یہ ایک کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے. علماء کرام کا، سیاسی سماجی حضرات کا اکٹھا ہونا، ایک پلیٹ فارم پر بیٹھنا، بات کرنی، اور پھر کتنی خوش اسلوبی سے، کتنی باریکی سے ان کے پروگرام کو سننا اور تالیوں کے ساتھ ان کی داد رسی کرنی. میں اس مرد مجاہد کو دل سے میرا سلام ہے. اللہ تبارک تعالیٰ میرے وطن کے علماء کرام، میں سارے مسالک کے علماء کرام کو دل سے سلام پیش کرتا ہوں. آپ سب نے وہ کردار ادا کیا سچ میں جو ایک اچھے مسلمان کا، ایک عالم دین کا ہونا چاہیے. یقیناً اس کا سہرا، یہ کریڈٹ میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے سر جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، اور پاکستانی گورنمنٹ نے انہیں بلایا اور یہ ایک ان کے لیے بہت بڑا کام ہے، صدقہ جاری ہے. انشاءاللہ یہ اتحاد اتفاق کامیاب ہوگا اور اس کا ثمرات بہت جلد آپ کو نظر آئیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ اس وطن کی حفاظت فرمائے. جو لوگ زہر اگلتے ہیں خدا کے لیے زہر اگلنا چھوڑیں، اپنی زبان سے تلواروں کو نکالیں. اخلاق، پیار، محبت کا درس
اللہ کے نبی نے دیا ہے ہمیشہ کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے الحمدللہ، اس ملک میں کوئی پریشانی، بے روزگاری، مہنگائی، غربت نہیں رہے گی۔ ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم سب کو اپنے بچوں کو، اپنی فیملیز کو قرآن مجید کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تمام تر چیزوں کا حل قرآن مجید کے اندر ہے۔ جس چیز کا بھی آپ حل ڈھونڈیں گے وہ آپ کو قرآن مجید سے مل جائے گا۔ اللہ کے نبی کی زندگی روز روشن کی طرح واضح ہے۔ آئین تمام تر اختلافات کو بھول کر اس اتحاد کو مضبوط کریں